السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان زین شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ انفارم ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ ہماری پچھلی سیریز چل رہی تھی ISSB کے ایکسپیرینس کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کیسے ISSB سینٹر پہنچا، لیٹر ملنے کا پورا پروسیس، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا سائٹ ٹیسٹ کیسا ہوا تھا۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو میرے چینل پر کلک کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے میرے دن کا آغاز جو کہ سائیک ڈے کے اگلے دن کا تھا، اس کے بارے میں نے بتانا تھا، جس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائیک کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں اور اگلے دن آپ کئی ویڈیو کے ٹاسک ہوتے ہیں۔ صبح جب ہم نے کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد ہمیں اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ سب لوگ جوہر حال میں رپورٹ کریں، ابھی آپ کے GTOs آئیں گے اور آپ کو چیسٹ نمبر الاٹ کریں گے اور پھر آپ اپنے GTOs کے ساتھ چلے جائیں گے۔ GTOs کے چیسٹ نمبر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رینڈملی بچوں کو 12 بچوں کا گروپ بناتے ہیں اور رینڈملی بچوں کو چوز کرتے ہیں کہ کون سے بچے کو انہوں نے چوز کرنا ہے۔ یہ کوئی فکس نہیں ہوتا کہ اس بچے کو اس GTO نے رکھنا ہے، تو وہاں پر بہت نروسنس ہوتی ہے، تو آپ نے نروس نہیں ہونا۔ 8-9 GTO آتے ہیں، 10 تک آتے ہیں، تو وہ آپ کو آواز لگاتے ہیں اور آپ ایک گروپ میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ پھر اپنے GTO کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے GTO صاحب آئے تھے تو ہم سیکنڈ لاسٹ والا گروپ ہمارا رہ گیا تھا، تو GTO صاحب نے آواز لگائی۔ چیسٹ نمبر جو پہلے چیسٹ نمبر تھے، یعنی کہ جو ہمیں پہلے دن چیسٹ نمبر الاٹ ہوئے تھے 1 سے لے کر 119 تک، ان چیسٹ نمبر کی بیس پر انہوں نے بلایا اور اس کے بعد ہمیں لے گئے اور پھر وہاں جا کر دوبارہ ہمیں دوسرے چیسٹ نمبر الاٹ کیے گئے۔ وہ دوسرے جو چیسٹ نمبر تھے وہ زیادہ دور تک نہیں جاتے تھے، وہ کم ہی نمبرز پر تھے، وہ ہمیں الاٹ کیے گئے۔ وہ اس کے بعد GTO صاحب نے ہمیں اپنا انٹرو کروایا، ہمیں بتایا کہ آپ کے ساتھ آج کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کون سی گیمز ہوں گی، کون سے کھیل ہوں گے، کون سے کمپٹیشنز آپ کے آج یہاں پر ہوں گے۔ تو ہم سب لوگ بیٹھ گئے اور کرسیوں پر ہمیں بٹھا دیا گیا۔ GTO صاحب سینٹر میں بیٹھ گئے آگے تھوڑی سی ہٹ کر، اور ہمیں انہوں نے ایک ٹاپک دیا تھا جو کہ تھا پولیس اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ ہم نے گروپ ڈسکشن کرنی تھی، ہمارے ٹاپک کا آغاز ہو چکا تھا، ہم نے گروپ ڈسکشن کا آغاز کیا۔ ایک لڑکے نے شروع کیا، اپنے رائے دی کہ ٹیکنالوجی اور پولیس کا جدید دور کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ضروری ہے۔ سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، میں نے بھی اپنا مشورہ دیا، سب بچوں نے مشورہ دیا، سب نے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش، جتنا اچھا کوئی پرفارم کر سکتا تھا میں نے بھی حد المقدور جتنی کوشش کر سکتا تھا کی، اور بتایا کہ پولیس اور ٹیکنالوجی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پولیس ٹیکنالوجی کے بغیر کیسی ہے، پولیس ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسی ہے۔ آج کل کے چوروں کے پاس بھی ٹیکنالوجیز ہیں اور پولیس کو بھی چاہیے کہ اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنائے اور ٹریننگ کو بہتر بنائے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے کا موقع مل سکے۔ کچھ بچے وہاں پر ٹاؤنٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جی ہمارا ادارہ صحیح نہیں ہے، رشوت بڑی چلتی ہے، تو آپ نے اس طرح کی کوئی کنٹروورشل بات نہیں کرنی، آپ نے سادگی کے ساتھ ایک اچھا مشورہ دینا ہے، ادارے کو بلیم نہیں کرنا۔ ادارے کو بلیم کرنے سے آپ کا بہت ہی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے، تو آپ نے ادارے کو بلیم بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد GTO صاحب نے کہا کہ گروپ ڈسکشن جب کمپلیٹ ہوگی تو وہ اپنی فائل پر لکھتے جا رہے تھے، جو بچہ بولتا تھا اس کا لکھتے جا رہے تھے۔ وہ ہماری گروپ ڈسکشن میں بالکل بھی نہیں بولے، انہوں نے ٹاپک دینے کے بعد وہ چپ کر گئے اور اس کے بعد وہ لکھتے رہے۔ اس کے بعد GTO صاحب نے ہمیں لیکچریٹ کے بارے میں کہا، وہ بھی ہم انہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ GTO صاحب نے کہا کہ اب آپ کا لیکچریٹ ہوگا اور لیکچریٹ میں سب بچوں کو بڑی بڑی ایک موضوع دیا جائے گا۔ سب سے پہلے چیسٹ نمبر فرسٹ پر تھا، جو اسے انہوں نے کہا کہ ایک ٹاپک دیا جو تھا کو ایجوکیشن کے حوالے سے، پھر چائلڈ ابیوز کے حوالے سے ٹاپک تھا، ایک کو تھا پیسے کے حوالے سے۔ مجھے تھا کہ پیسے اور جدید دور کے تقاضوں میں تعلق بتائیں، پیسہ آج کل کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں میں نے سائیک ٹیسٹ میں بھی لکھی تھی۔ کنڈیشن مینجنگ میں جب پیسوں کے متعلق آیا تھا تو میں نے سینٹینس کمپلیشن میں کچھ اسی طرح کے جملے بنائے تھے، تو اسی سے ریلیٹڈ مجھے ٹاپک ملا تھا لیکچریٹ میں، اور بہت سے بچوں کو ٹاپک ملے لیکچریٹ کے حوالے سے، کو ایجوکیشن کے حوالے سے، زندگی کے معاملات کے حوالے سے، سائیکولوجیکل حوالے سے، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، ریپ کیسز کے حوالے سے۔ مختلف بچوں کو مختلف ٹاپک ملے، لیکن وہاں پر ایک
ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بچہ اردو نہیں بولے گا، انگلش بولے گا. یہاں پر بہت ہی زیادہ مطلب اینڈ ہو جائے کہ اب آگے لفظ نہیں آتا، تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اردو کا ایک آدھا لفظ آپ بول سکتے ہیں. تو اس طرح کی وہاں کنڈیشن تھی. تو آپ نے سٹریس میں بالکل میں ہی نہیں آنا، پریشر میں بھی بالکل نہیں آنا، ٹینشن نہیں لینی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سکون رہنا، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر توکل رکھنا، نیت صاف رکھنا. انشاءاللہ اپنے آپ باتیں نکلتی جائیں گی، لیکچریٹ بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارا جب لیکچریٹ کمپلیٹ ہوا، جی ٹی ایس آپ لکھتے رہے، ہمارا لیکچریٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب انہوں نے ہمیں کہا کہ اب کرنٹ افیئرس کے بارے میں کون جانتا ہے. سب بچوں سے باری باری وہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں پوچھنے لگے. میں نے بتایا کہ آج کل 5th جنریشن وار چل رہی ہے کہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، غلط انفارمیشن فراہم کی جا رہی ہے، پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جا رہا ہے. مختلف بچوں نے بتایا کہ آج کل یہ چل رہا ہے، آج کل سیاست میں یہ چل رہا ہے، آج کل فلاں جگہ پر یہ چل رہا ہے. تو سب نے اپنے اپنے مشورے دیے، میں نے بھی اپنا مشورہ دیا. کوئی کنٹروورشل بات نہیں کی کہ جس سے کسی کو اختلاف ہو. کچھ بھائیوں کو ہیلپ بھی کی، وہ بول نہیں تھے پا رہے، انہیں بھی کہا کہ انہیں بھی بولنے کا موقع دیا جائے. تو حد المقدور جتنا کر سکتا تھا کیا. اس کے بعد جی ٹی او صاحب نے ہمیں ملٹری پلاننگ کے لیے کہا اور سب بچوں کا آپ کھڑے ہو جائیں، اور ایک چارٹ سا بنا ہوا تھا. اس چارٹ کو انہوں نے زمین پر بچھایا اور اس میں کشتیاں وغیرہ بنی ہوئی تھی اور 2 بسیں تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ 2 بسیز ہیں، 40 مسافر ہیں، ایک بس میں 20 مسافر سوار ہو سکتے ہیں. بس کی سپیڈ 40 کلومیٹر پر آ رہا ہے. یہاں سے لے کر سب سے پہلے آپ انہیں پہاڑی پر لے کر جائیں گے، پہاڑی کی ڈسٹینس یہ ہے. پھر آپ پہاڑی سے کسی اور جگہ لے کر جائیں گے، اس کی ڈسٹینس یہ ہے. پھر آپ ہوٹل پر جائیں گے، اس کی ڈسٹینس یہ ہے. پھر یہاں اسٹے کریں گے، اس کی ڈسٹینس یہ ہے. پھر آپ یہاں جائیں گے اور آپ نے صبح 8 بجے نکلنا، شام کے 10 بجے تک واپس پہنچنا ہے. اور یہ کشتیاں بھی ہیں. جو دریا تھا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع ہوتا تھا اور اینڈنگ پوائنٹ پر جا کر ختم ہوتا تھا. ہم دریا کے راستے بھی جا سکتے تھے واپسی پر، وہاں پر کشتیاں موجود تھیں. تو بہت سے لاجک بن رہے تھے. ہم ابھی حل کر رہے تھے تو جی ٹی او صاحب نے کہا یور ٹائم از اوور. ہم ابھی ہاف پر پہنچے تھے. تو ملٹری پلاننگ بھی چلی، تو ہم نے بہت کوشش کی ملٹری پلاننگ کو حل کرنے کی، لیکن وہ کسی بچے کی بھی حل نہیں ہوتی. تو وہ ہماری وہاں پر آ گئی. جی ٹی او صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، پلان بنتے ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، لیکن کوشش کرنا مقصود ہے. تو ہم نے پلان بنایا اور وہ چارٹ پھر اٹھا دیا گیا. پھر جی ٹی او صاحب نے ہمیں کہا کہ اب آپ لوگوں کے مزید ٹیسٹ لیے جائیں گے، جس میں سے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ کا آج پروگریسو گروپ ٹاسک ہوگا. ہم پروگریسو گروپ ٹاسک کے لیے آبسٹیکلس کے پاس چلے گئے. جب ہم آبسٹیکلس کے پاس پہنچے تو ہمیں کچھ بھی نہیں تھا پتہ کہ یہ در حقیقت میں پروگریسو گروپ ٹاسک ہوتے کیا ہیں، پروگریسو گروپ ٹاسک کے مقاصد کیا ہیں، اس میں ہمارے اندر کون سی صلاحیتیں چیک کی جاتی ہیں. بس ہوا میں یہ تھا کہ بس یہاں سے گزرنا ہے اور نکلنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، کوئی اتنی تیاری اور ٹریننگ کر کے نہیں تھے کہ لیکن وہاں جا کر اب سر پڑی ہے یار، یہ چیزیں وہ دیکھ رہے تھے. یہ کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی جو ہم کر کے آئے ہیں، کہ آپ نے وہاں جا کر سب کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. خود اندر نہیں گھس جانا کہ سب سے پہلے میں کروں گا. پروگریسو میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں، کتنا دوسروں کو آگے بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا اچھا گروپ میں پلان فارم کر رہے ہیں، لوگ آپ کو کتنا سراہ رہے ہیں. تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے وہاں پر پرفارم کرنا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے. اور پھر پروگریسو گروپ ٹاسک میں یہ تھا کہ اوبسٹیکلس تھی. جو وائٹ اور ریڈ ایریا تھا وہ آپ کے سامان کے لیے ان باؤنڈ تھا، یعنی اس پر آپ کا سامان رکھ سکتے تھے. جو وائٹ ایریا تھا وہاں پر آپ کھڑے ہو سکتے تھے، اور جو ریڈ ایریا تھا وہاں پر آپ پاؤں بھی نہیں لگا سکتے تھے اور سامان بھی نہیں لگا سکتے تھے. تو اس طرح ریسٹرکشن تھی. کچھ پلینکس تھے، کچھ بیمبوز تھے یعنی پھٹے تھے، اور جو بانس ہوتا ہے وہ تھا. تو اس کو رکھ کر ہم نے اوبسٹیکلس کو پار کرنا تھا. اوبسٹیکلس ابھی ہاف ہی ہم نے پروگریسو گروپ ٹاسک میں پار کی تھی. تو جی ٹی او صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی بس کر دیں، اب ہو گیا. پھر آگے پھر پروگریسو گروپ ٹاسک اگلے ٹاسک ہمیں دیا گیا. تو اس میں بھی جی ٹی او صاحب کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اور بچے کوپریٹ بہت ہی کم کر رہے تھے. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ میں اچھا پرفارم کر لوں، جی ٹی او مجھ سے امپریس ہو جائے. ہر کوئی بلا وجہ بول رہا تھا یو کین ڈو اٹ، یو کین، ایوری ون از سیڈ لائک دیٹ یو کین ڈو اٹ. ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ تم کر سکتے ہو، کرو کرو. مشورے دے جا رہے تھے. کوئی خود کسی کے پاس بھی پلان نہیں تھا، ایسے ہی بس ہوا میں چھوڑ رہے تھے. پروگریسو گروپ ٹاسک ہو گیا. اور پروگریسو گروپ ٹاسک کے بعد ہمارا جو تھا ہاف گروپ ٹاسک ہوا. ہاف گروپ ٹاسک میں 12 بندوں کو 4 بندوں کے گروپ میں تقسیم کر دیا گیا. اس میں بھی اسی طرح ہم نے اس میں کوآپریشن تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ بندے کم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اچھی ٹرائی کی. اس کے بعد جو تھا ہمارا مزید ٹاسک ہوئے جو کہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا
انشاءاللہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں اور آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو